اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے اور مسلمان ان کی مدد سے ہی دجال کو شکست دیں گے، مگر ان کے بارے میں آج کل جو خبر چل رہی ہے نا وہ کافی حیران کن ہے۔ دراصل امریکی صدر جو بائیڈن اپنی ایک تقریر کرتے ہیں اس میں وہ امام مہدی کا تذکرہ کرتے ہوئے پائے گئے۔ اب ایک غیر مسلم کی جانب سے ان کا تذکرہ کرنا کافی حیران کن بات ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں اس بارے میں الفاظ استعمال کیوں کیے، ان کا امام مہدی کے بارے میں بات کرنے کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا۔ کیا یہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی ہے؟ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا؟ یہ کون ہوں گے؟ ان کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، تو یقینی طور پر آج کی ویڈیو آپ کی نالج میں بہت اضافہ کرے گی۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے یہ دنیا جس طرح بنائی ہے تو اس کے انجام دینے کے لیے کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اپنی ہمیشہ کی زندگی کی طرف بھی توجہ لیں۔ ہمارے آقا نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے چند ایک تو پوری ہو چکی ہیں جبکہ کچھ کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ انہی میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے۔ ان کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا اور یہ بات یقینی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اور امام مہدی کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا، لوگ ایک دوسرے سے انتہا کے ظلم تک پہنچ جائیں گے، زمین ظلم و ستم کرنے والوں اور سرکشی کرنے والوں سے بھر جائے گی، لوگ انصاف کے لیے تڑپ جائیں گے اور جھوٹ بولنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی، سچ بولنے والے بہت کم رہ جائیں گے، ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہوگا، لوگ ایک دوسرے کا رزق کھینچنے کی کوشش کریں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، بے حیائی اور عیش و عشرت عام ہو جائے گی، عیش و عشرت والی عمارتیں زیادہ جبکہ مساجد بنانے پر کم غور کیا جائے گا، اور پھر اسلام مکہ اور مدینہ تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے حکومت مسلمانوں سے چھین چکی ہوگی اور حالات انتہائی خطرناک ہو جائیں گے، اور پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ امت مسلمہ کی مدد کریں گے۔ اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، ان کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا، وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے اور اسے ختم کر دیں گے۔ ایک بات یاد رہے کہ دنیا میں غیر مسلم اس بارے میں یقین نہیں رکھتے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، صرف مسلمان ہی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا اور دنیا فتنوں سے پاک ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی ایک تقریر میں امام مہدی کا ذکر کیوں کیا؟ جو بائیڈن اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے متعلق کچھ معلومات رکھتے ہیں، جبکہ مزید معلومات جاننے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ذاتی پروفیسر بھی رکھا ہوا ہے۔ جب ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تو دیکھا گیا کہ ان کا کہنا تھا کہ میں اسلام کے متعلق جاننے کے باوجود بھی بعض چیزوں میں فرق نہیں کر پاتا، جیسا کہ میں چھپے ہوئے امام کو نہیں جانتا، اور یہی جاننے کے لیے میں نے پروفیسر رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے پروفیسر سے مدد لے رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کا خیال ہے کہ جو بائیڈن اسلام میں دلچسپی لینے لگے ہیں اور جلدی وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ دراصل اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے۔ جو بائیڈن نہ تو اسلام قبول کریں گے اور نہ ہی ان کا اسلام میں کوئی دلچسپی ہے، اصل میں ان کا فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے یہ ایک نیا قدم ہے۔ دراصل سنی اور شیعہ کا اس بارے میں سوچ الگ الگ ہے۔ امام مہدی کو چھپے ہوئے کہنے والے شیعہ ہیں، جبکہ ان کے ظاہر ہونے کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ الگ ہے۔ حقیقت میں سنی اور شیعہ کو ایسی باتوں کو لے کر آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، جو جیسا عقیدہ رکھتا ہے اسے رکھنے دو۔ جو بات جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہی وہ صرف سنی اور شیعہ کی جنگ پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک نیا قدم ہے۔
عوام ذرا اس بات پر غور کرے کہ جو بائیڈن نے صرف اس پوائنٹ کو چھیڑا ہے جس پر مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے، اب ہوگا کیا؟ جو شیعہ بھی جو بائیڈن کی بات کو تسلیم کرے گا تو سنی اس کی مخالفت کرے گا، اسی طرح اگر سنی اس بات پر تبصرہ کرے گا تو شیعہ کو اعتراض ہوگا، جس کے بعد تو میں اور بحث کے بعد بات لڑائی اور گالم گلوچ تک پہنچ جائے گی۔ یعنی جو بائیڈن نے صرف چنگاری لگائی ہے، آگ خود بخود بھڑک اٹھے گی۔ ہم بے وقوف لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان سے یہ امید رکھنا، خاص طور پر امریکیوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ اسلام کی طرف توجہ دے رہے ہیں، یہ پاگل پن کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں اچھا نہیں سوچ سکتے۔ شرک اور اختلاف پھیلانا ان کی فطرت میں شامل ہے، جس کا اثر ان کے اندر سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔